السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ کنڈے کرنا یا کنڈے کی نیاز کرنا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ ایک بھائی کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کنڈوں کے بارے میں بتائیے، یہ کہاں سے ثابت ہے، کن لوگوں نے اس کی ایجاد کی، کیا اسلام میں اس کی کوئی اصل ہے، یعنی شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے، شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ کیا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی پہلے اس کو منایا کرتے تھے اور ہم بھی اس میں شریک ہوتے تھے، لیکن اب ہم اسے نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کرتے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن خوشی میں بناتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ دن یعنی 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے، یہ بالکل کنفرم ہے۔ میں ان کی تاریخ پیدائش بھی بتاؤں گا آپ کو اور تاریخ وفات بھی بتاؤں گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس مہینے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کی وفات کا ہے اور نہ ہی ان کی پیدائش کا اس مہینے سے کوئی تعلق ہے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات نے ان کی خوشی میں حلوہ پوری کچوڑی وغیرہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کی، لیکن کھلے عام نہیں کیا یہ کام، چونکہ اگر مسلمانوں کو پتہ لگ جاتا تو پھر ممکن تھا کہ جنگ ہو جاتی، تو انہوں نے چپکے یہ کام کیا اور اپنے لوگوں میں اس کو پھیلایا۔ چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بہت نیک صحابی تھے، کاتب وحی بھی تھے اور بہت زیادہ پرہیزگار تھے، لیکن کچھ شیعہ حضرات ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ 22 رجب کو انتقال کر گئے تو انہوں نے چپکے سے یہ خرافات اور بدعت کو انجام دیا، یعنی حلوہ پوری کچوڑی پکا کر لوگوں میں تقسیم کی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کس دن اور کس مہینے میں اور کس سال پیدا ہوئے، تو ناظرین تاریخ سے ملتا ہے کہ آپ 8 رمضان سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 8 رمضان سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور شوال 148 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ رجب کے مہینے سے آپ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور تذکرہ مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ پیدائش بیان کی ہے وہ 18 ربیع الاول سن 82 ہجری دی ہے۔ انہوں نے بھی رجب میں ان کی تاریخ پیدائش نہیں لکھی۔ یہ دیکھیے میں اسکرین پر لگا رہا ہوں، اور ان کی وفات دیکھیے 15 رجب المرجب 149 ہجری کو وصال فرمایا۔ آخری لائن دیکھیے لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وفات پر تو کوئی بھی خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں مناتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ اب کوئی اس کو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کرتا ہے تو پھر ناظرین یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی اتنی بڑی گمراہی ہے، نہ معلوم اس کے کرنے کی وجہ سے کتنے سال تک جہنم میں جلنا پڑے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایسا کام جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو جو لوگ 22 رجب کو کنڈے وغیرہ کرتے ہیں، جلیبیاں بناتے ہیں یا حلوہ پوری یا اس طرح کی دوسری چیزیں
پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ثواب کی نیت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ شریعت کا اندر ہے، تو ناظرین یہ بہت بڑی کیا ہے؟ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور جو شخص بھی بدعت کو انجام دیتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ ان طرح کے خرافات سے بچیے، اس کو دین سمجھ کر نہ کیجیے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے پکوڑی کھانے کا، کچوڑی کھانے کا، یا اسی طرح حلوہ پوری کھانے کا، آپ بنائیے، کسی مہینے میں بھی بنائیے، کسی دن بھی بنائیے، کوئی شریعت میں منادی نہیں ہے کھانے پینے پر، جب آپ کا دل چاہے۔ لیکن خاص طور سے 22 رجب کو، اور یہ سوچ کر کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش ہے، اس پر ہمیں ثواب ملے گا، ناظرین یہ بہت بڑی بدعت ہے، اس پر آپ کو ثواب نہیں بلکہ عذاب ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس کو ختم کیجیے۔ جو شخص بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔